اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر آرام کو حرام کرنا پڑے گا۔ جو آرام پرست قومیں رہی ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکی۔ آپ مسلمانوں کو اور ایون کہ یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ جن قوموں نے محنت کی، جن قوموں نے لگن سے کام کیا، ان قوموں نے ترقی پائی، کامیابی پائی۔ آج وہ قومیں سلجھی ہوئی قومیں ہیں۔ اگر اس کی مثال میں آپ کو دیتے جاؤں آرام پرستی کی، کہ آرام پرستی آپ کو کس طرح مار سکتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شیر سم ٹائم جنگل میں ہوتا ہے تو وہ پانی پی رہا ہوتا ہے کنویں سے، اس پہ مگرمچھ حملہ آور ہو جائے تو شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا۔ اگر یہی مگرمچھ کھانا پینا کھا کے آرام کر رہا ہو تو یقین مانے ایک عام آدمی بھی اس مگرمچھ کو مار سکتا ہے۔ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی سی کامیابی پا لیتے ہیں تو پھر ہم آرام پرستی پر لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ پا لیا تو یہ کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی کامیابی کے بعد ہمیں اور محنت کرنی ہے اور جستجو کرنی ہے تاکہ ہم اور محنت کر کے اپنے جو گولز ہیں انہیں اچیو کر سکیں۔ اور اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز میں اپنی اچیومنٹ نہیں پا سکتے، ہم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، ڈسارٹ ہو کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی اسی پہ مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گئی ہے کہ ایگل، جسے ہم چیل بھی کہتے ہیں تو عقاب بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، پنجابی میں چیل ہوتا ہے، اردو میں عقاب ہوتا ہے، انگلش میں ایگل ہوتا ہے۔ جب اس کی راؤنڈ 35-40 ایج ہو جاتی ہے نا تو اس کے جو چونچ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کا وزن اتنا بھاری ہو جاتا ہے، اس کا وجود، اس کے پروں کا وجود، کہ وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو اب وہ نکارا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے ختم کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی چونچ کو توڑ سکے، تو چونچ کو مار مار کے وہ اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، پھر اپنی نئی چونچ اگنے کا ویٹ کرتا ہے، نئی چونچ بننے کا ویٹ کرتا ہے۔ جب وہ چونچ بن جاتی ہے تو پھر اس سے وہ اپنے پرانے پر جو بھاری ہو چکے ہوتے ہیں وہ ختم کرتا ہے، اپنے پیروں کے نیلز تک ختم کر دیتا ہے اور ان کے ری گرو ہونے تک کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ ری گرو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اس سے ہمیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز میں ہمیں کامیابی نہیں ملی تو ہمیں اپنی ذات پہ، اپنے ارد گرد دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں بہت سی چیزوں پہ سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، ہمیں بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ کوئی بھی کامیاب آدمی ایسے نہیں کامیاب ہو جاتا، اس کے پیچھے اس کی کئی سالوں کی سٹرگل ہوتی ہے۔ پھر اگلی نسلیں وہ اگر کنٹینیو رکھیں تو کئی نسلوں کی سٹرگل بن جاتی ہے۔ تو ہر کامیابی کے پیچھے آپ کی نسلوں کی سٹرگل ہوتی ہے۔ تو کامیاب بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ یقین کرتے ہوئے کامیاب بننا پڑے گا۔ اس میں آپ کے اندر قوت ارادی ہونی چاہیے۔ آپ کیوں کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ انسان ہر کام کر سکتا، اگر ایک بندہ کر سکتا تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف اسی وجہ سے کہ اس میں قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں صبح نہیں اٹھ سکتا، کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھنا ہے تو مطلب اٹھنا ہے۔ اپنے اوپر جب آپ حرام کر دیں گے آرام کو، راتوں کو جاگنا پڑے جاگیں، آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کہنا چاہیے یار آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، صرف ان میں ول ہے۔
جب انسان میں ول آ جائے گی، یقین آ جائے گا، قوت ارادی اچھا ہو جائے گا، تو ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ تو آپ کوئی پروفیشن لیں، کوئی چیز لیں، سب سے پہلے اپنے اوپر آرام کو حرام کر دیں۔ دوسرا بات کہ میں نہیں کر سکتا، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، اپنے پہ یقین رکھیں، یقین کی طاقت سے کام کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں جو لوگوں کی وجہ سے آپ کی مر گئی تھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ اپنے یہ نہیں کہنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے اوپر اعتماد کریں گے، خود اعتمادی پیدا ہوگی، تو پھر آپ بڑے بڑے بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں۔